الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ایاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم حسد سے بچو. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے, اس طرح جلا دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. محترم حضرات, حسد ایک بڑی بیماری ہے, ایک مہلک مرض ہے, ایک ناسور ہے معاشرے کا, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارے سے فرمائی کہ حسد سے بچو. ہم دیکھتے ہیں کہ حسد کا مادہ عام طور پر لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے, اور کوئی بھی معاشرہ ایسے خالی نہیں, کوئی بھی گھر اس سے جدا نہیں. یہ حسد جو ہے وہ دلوں کے اندر, آدمی کے اندر, دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور اس کی جلن سے پورا ماحول بدنما ہو جاتا ہے. محترم حضرات, ہم دیکھتے ہیں کہ دو بھائی ایک ساتھ مسجد میں جاتے ہیں, کتنا اچھا لگتا ہے. دو چھوٹے چھوٹے بچے ٹوپی پہن کر, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جب وہ مسجد میں آتے ہیں, ہم کو کتنا پیار لگتا ہے. جب دو بہنیں گڑیا کھیلتی ہیں, کھیل کھیلتے ہیں, بھائی بہن یا بہنیں آپس میں, گھر کے بچے جب گڑیا کھیلتے ہیں یا پانی کے اندر کاغذ کی ناؤ ڈالتے ہیں, اور ان کی شرارتوں سے گھر کے اندر ایک رونق سے آ جاتی ہے, گھر روشن رہتا ہے. لیکن جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں, جب یہی بہنیں بڑی ہو جاتی ہیں, ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جلن کا معاملہ ہوتا ہے, حسد کا معاملہ ہوتا ہے, آپس میں لڑتے ہیں, آپس میں جھگڑا کرتے ہیں, ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کرتے, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے ہیں. یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر حسد سے کیسا ماحول پیدا ہوتا ہے, نفرت کی کتنی آگ بھڑکتی ہے, آپس کے تعلقات کتنے متاثر ہوتے ہیں. جو بچپن میں ایک دوسرے پر جان دیتے تھے, اب وہ ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے وہ برداشت نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں کتنے بھائی ہیں جو آپس میں بات نہیں کرتے ہیں, کتنے بھائی ہیں جو ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں, ایک دوسرے کے تعلقات میں بڑی دوری محسوس ہوتی ہے. نہ کسی خوشی کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں, نہ کسی غمی کے اندر شریک ہوتے ہیں. یہ دوریاں, یہ نفرتیں, یہ عداوتیں, یہ حسد کے جذبات سے پیدا ہو جاتی ہیں,
اور آدمی ایک دوسرے سے لا تعلق رہتا ہے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بہنوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر جان دینے والی، ایک دوسرے پر فدا ہونے والی، لیکن گھر میں چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، بچے ایک دوسرے کے ساتھ اگر کچھ شرارت کرتے ہیں تو ایک بہن دوسری بہن کی بیٹے کو، ان کے بچوں کو مارتے ہیں، اور دوسری بہن اس کے بیٹوں کو مارتے ہیں، جس کی وجہ وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حالانکہ زندگی آپس میں محبت میں گزری ہے، لیکن ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ آج ہمارے ہر گھر کا یہی حال، اکثر گھروں کا یہی حال ہے۔ اکثر گھروں میں ایسی دوریاں پائی جاتی ہیں، ایسی نفرتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کا گھر بڑا ہے، کوئی خوشحال ہے بہن یا کوئی بھائی خوشحال ہے، تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمارا گھر اس سے بڑا گھر بن جائے۔ بہن اپنے شوہر کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اتنے خوشحال ہیں، اور پھر آپس کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں، خلا اور طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ یہ بات آج سے نہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کے دو بیٹے تھے۔ قرآن مجید اس واقعے کو بیان کرتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح آپ سناؤ، حق کے ساتھ سناؤ۔ جب دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی، حالانکہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ تو ایک بھائی نے کیا کہا، قابل نے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تم کو ضرور قتل کروں گا۔ اور دوسرے بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، یعنی تو متقی بن جا، تو اللہ کا تقوی اختیار کر۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تو تم کو اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، تم میرا خون ہے، ہم سگے بھائی ہیں، میں تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، خون کر دیا، اور سگے بھائی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا خون کر دیا۔ یہ واقعات آج بھی ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں، نیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اور بھائی کی ایک دوسرے کا قتل کرتا ہے، خون کر دیتا ہے، جائیداد کے خاطر، حسد کے خاطر ایک دوسرے کو لگا دیتا ہے۔ تو حسد کا جو جذبہ ہوتا ہے، عام طور پر اگر کوئی امریکہ میں بڑا مالدار ہو گیا اور کروڑوں کا اربوں کا مالک ہو گیا، ہم کو اس سے حسد نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بمبئی کے اندر ایک بڑا تاجر بن گیا، ہم کو اس سے حسد نہیں ہوتا ہے کہ وہ بڑا تاجر بن گیا، لیکن آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہاں پر رشتہ داروں میں اگر کوئی بڑا آدمی بن جاتا ہے، کسی کو دولت آ جاتی ہے، کسی کو عزت و شہرت مل جاتی ہے، کوئی بڑا آدمی بن جاتا ہے، تو وہاں قریبی لوگوں میں حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جتنے قریب ہوں گے اتنے زیادہ حسد زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں جن کو ہم دیکھتے تھے، ہمارا دوست ہے، اگر اس کو کوئی ترقی مل جاتی ہے،
اور وہ کسی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مال اور دولت سے نوازتا ہے تو وہاں پر حسد پیدا ہوتا ہے اور حسد کا جذبہ قائم فرما ہوتا ہے. ایک طالب علم ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے حسد کرتا ہے، اپنے کلاس میٹ سے حسد کرتا ہے، گھر سے ظاہر نہیں ہوتا، دل کے اندر یہ بات پوچھتا رہتی ہے کہ وہ اتنا کیسے کامیاب ہوگا. ایک تاجر دوسرے تاجر سے حسد کرتا ہے کہ اس کا کاروبار اتنا کیوں بڑھ گیا اور میرا کاروبار اتنا مان کیوں ہو گیا، کمزور کیوں ہو گیا. تو حسد جو ہوتا ہے وہ قریبی لوگوں میں ہوتا ہے. تو جس طرح حابیل اور قابل کے درمیان حسد کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے حابیل کے خون کا پیاسا ہو گیا. اسی طرح قرآن مجید میں ہم کو ایک بات ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ بھی نبی کے بیٹے تھے. جس طرح حابیل اور قابل وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے باپ یعقوب کے بیٹے تھے اور ان کا ایک بڑا جنتا تھا، 11 بھائی تھے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی حسن سیرت سے اور حسن صورت سے، ان کے اچھے اخلاق سے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے محبت کرتے تھے، ان کو بہت چاہتے تھے. یہ چاہت برادران یوسف سے دیکھی نہیں گئی، دوسرے بھائیوں سے دیکھی نہیں گئی. برادران یوسف نے ایک سازی رکھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ کہیں بھیجتے نہیں تھے. انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ ان کو بھیجو، ہم کھیلنا چاہتے ہیں، آپ کبھی بھی نہیں بھیجتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے. چنانچہ وہ ان کو لے گئے اور قتل کا منصوبہ بنایا. پھر ان میں سے ایک بڑے بھائی نے ان کو مشورہ دیا کہ قتل مت کرو، کسی اندھے کنویں میں ان کو ڈال دو، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ یہاں سے گزرے اور وہ اس کو اٹھا کر لے جائے اور یعقوب اور گھر والوں کو پتہ بھی نہ چلے. چنانچہ وہ جھوٹے خون کے ساتھ آئے، کپڑے لے کر روتے ہوئے آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا نے کھا گیا ہے. اس طرح انہوں نے سازی رکھی. لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے الگ ہوتے ہیں. کوئی کسی کو دبانا چاہتا ہے، کوئی کسی پر حسد کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو گرا دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، ایک اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور مصر کا بادشاہ ان کو بنایا. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کے بھائیوں کو جب قحط پڑی مصر کے اندر، ان کے بھائیوں کو مصر جانا پڑا اپنے بھائی کے پاس. وہ ان کو پہچانتے تو نہیں تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. پھر دوبارہ مانگ کی کہ اپنے تمہارے اور کون بھائی ہیں، بھائی کو بھی ساتھ لے کر آؤ. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ایک چال چلی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کے پاس رہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام مصر کے ان کو بھیجا کہ اپنے بھائی کو ڈھونڈو اور لے کر آؤ. جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا تم کو معلوم ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا معاملہ ہے. چنانچہ وہ حیران رہ گئے، آنکھ کر کر دیکھا، پوچھا انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ آپ جہاں پر وہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے تھے، ان کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو اتنا اوپر اٹھا لیا
کہ انہوں نے معاف کر دیا، معافی طلب کی. یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. تم پر کوئی آج کے دن تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے. اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور تمہاری بھی مغفرت فرمائے. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے اور ان کو لایا گیا، اور ان کی والدہ بھی آئی، اور سب یوسف علیہ السلام کو مقام اور عزت ملی کہ سب سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے وہ سجدے میں گر گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسد کا جو جذبہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی اس طرح کھا جاتا ہے، اس طرح آگ لکڑی کو کھائی جاتی ہے. قرآن مجید میں بات فرمائی گئی تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے ان کو ناگوار گزرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کسی کو اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں. دیکھا نا، اب کوئی بڑا مالدار ہے، کوئی بڑا بڑی مالدار ہے. مالدار ہونے کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مالدار کیسے بنا، وہ اس کے پاس حرام کا مال تھا، اس کی کمائی ایسی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا کماتا ہے، اس کا لین دین ایسا ہے، ہم اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. بیدک الخیر، جو بھی اللہ کرتا ہے وہ خیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تیری قدرت میں خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، لا تباغضوا، اور ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد کا معاملہ نہ اختیار نہ کرو، اور نہ غیبت کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور تم سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقات کو چھوڑ. اور اگر کوئی حق پر ہے، سچائی پر ہے، اس کے باوجود وہ اپنے بھائی سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت کے درمیان میں اس کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اس کو مناتا ہے. جنت کے درمیان میں ایک محل کی اس کو ضمانت دیتا ہے. کتنی بڑی بات، کس کو محل نہیں چاہیے. دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو فری میں محل عطا فرما دیتا ہے. تو محترم حضرات، ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اپنے دلوں کے اندر اگر کوئی جل کپٹ ہے، دلوں کے اندر کوئی حسد کا مادہ ہے، جو جلن ہے، ہم اس کو اپنے دلوں سے دور کریں، اس نفرت کو ختم کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو معاف کریں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کریں. تو ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کریں، عداوت نہ کریں، بغض نہ کریں. ایک دوسرے کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کریں، ایک دوسرے سے مل کر رہیں. گھر کے ماحول کو دنیا کے اندر جنت بنائیں. اگر ہم دنیا کے اندر اپنے گھر کے ماحول کو جنت بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے. آپ دیکھتے ہیں جنت کے اندر کوئی
کسی کی غیبت نہیں کرے گا. اللہ ایسے لوگوں کو نہیں رکھے گا جو دنیا کے اندر غیبت رکھتے ہوں پھر وہ جنت کے اندر جا کر کسی کی غیبت کرے. جنت کے اندر اللہ تعالیٰ حسد کرنے والوں کو نہیں رکھے گا. دنیا کے اندر وہ حسد کرے وہاں جنت کے اندر جنت کے ماحول کو خراب کر دے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو رکھے گا جن کے دل پاکیزہ ہوں گے, جن کے دلوں کے اندر نفرتیں نہیں ہوں گی, جن کے دلوں کے اندر کدورتیں نہیں ہوں گی, جو ایک دوسرے کو جان سے بڑھ کر چاہنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو ومن شر حاسد اذا حسد, حسد کرنے والے حسد سے ہم سب کی حفاظت کرے. ربنا تقبل منا